السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو انسیڈنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ میری فرینڈ نے مجھے بتایا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے ایک قریبی عزیز پاکستان آرمی میں 10 سال سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کی پوسٹنگ لائن آف کنٹرول پاک بھارت سرحد کے قریب ہوتی رہتی ہے، جہاں پر بہت سارے گھنے جنگلات بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ ان کا تعلق آرمی سے ہے، اس لیے ان کا نہ تو میں نام لوں گی نہ ہی کوئی اور معلومات بتاؤں گی۔ ہاں اتنا بتا دوں کہ ہم انہیں خان صاحب کہتے ہیں۔ وہ سال میں 10 یا 12 دن کے لیے ہی گھر واپس آتے ہیں، کیونکہ آج کل انڈیا کے ساتھ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی چھٹی بہت کم ہی ہوتی ہے۔ اس دفعہ جب وہ گھر آئے تو ہم ہر دفعہ کی طرح ان سے روز ہی ملاقات کے لیے جانے لگے۔ بہت ساری باتیں کی، ان میں سے انہوں نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی کہ ہمارے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، اور وہ واقعہ سننے کے بعد مجھے تقریباً 3 دن تک صحیح سے نیند نہیں آئی۔ وہ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ حسب معمول ایک جنگل میں ڈیوٹی دے رہے تھے اور رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کسی وجہ سے ادا نہ کی تھی اور انہیں بہت بے چینی سی ہو رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے انڈیا کی سرحد کے قریب ایک جھیل سے وضو کرنے کا فیصلہ کیا اور جنگل میں ہی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کے ساتھی نے سمجھایا بھی کہ انڈیا کی سرحد کے اتنا قریب جانا مناسب نہیں، لیکن خان صاحب نے کسی کی بات نہ مانی۔ وہ وضو کرنے چلے گئے اور ان کے ساتھی دعائیں مانگنے لگے کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائیں۔ خان صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تسلی اور بغیر خوف کے پورا وضو کیا، اور جب وہ واپس اپنی پوزیشن پر لوٹنے کے لیے چل رہے تھے تو انہوں نے درخت کے پتے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی بڑا سا جانور خوفناک سانسیں لے رہا ہے۔ خان صاحب نے اپنی بندوق لوڈ کر لی تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں وہ اس جانور کو وہیں مار دیں۔ خان صاحب آہستہ آہستہ اس درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ اس درخت کی طرف بڑھ رہے تھے، اس خوفناک آواز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خان صاحب ٹارچ لائٹ بھی نہیں جلا سکتے تھے کہ انڈیا کے بارڈر پر موجود فوجی ان پر فائر نہ کر دیں۔ جیسے کہ خان صاحب ان گھنے درختوں میں پہنچے، انہوں نے درخت کی جھاڑیاں ہٹائیں تو ایک عجیب سا جانور نے ان پر حملہ کر دیا۔ خان صاحب کو فائر کرنے کا کوئی موقع نہ ملا۔ اس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ خان صاحب کو اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ خان صاحب نے موقع پاتے ہی اسے دور دھکا دیا اور جا کر اپنی رائفل سنبھال لی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر فائر کرتے، پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ عجیب سی مخلوق ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ خان صاحب ہمت کرتے ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنی پوزیشن پر پہنچے تو ان کے ساتھی خان صاحب کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ پاکستان آرمی میں ہونے کی وجہ سے وہ دونوں مضبوط جسم اور ارادوں کے مالک تھے، اس لیے ان کے ساتھی نے خان صاحب کو سنبھالا۔ ایمرجنسی نمبر پر فون کر کے خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ خان صاحب کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنے سینئرز کو یہ واقعہ بتایا۔ پاک آرمی کی انٹلیکچوئل ٹیم نے اس معاملے پر تحقیقات کی تو بھی پتہ نہ چلا۔ اس مخلوق کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمارے دل میں تو بس ایک ہی گمان آتا ہے کہ شاید وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تھی۔